السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسانی زندگی کا اختتام یہ موت ہے۔ موت کے بعد انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس زندگی میں انسان کو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے جزا اور سزا دی جاتی ہے، اور انسان کی اخروی زندگی کا آغاز یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز یہ قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کی قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قبر کی زندگی کی تیاری کریں۔ عذاب قبر کے بچاؤ کے لیے ہم ایسے اقدامات اٹھائیں، ایسی نیکیاں سر انجام دیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے۔ اور عذاب قبر یہ برحق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور کہنے لگی کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ جب وہ چلی گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا، عذاب قبر کے متعلق سوال کیا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر یہ برحق ہے۔ آگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ عذاب قبر یہ برحق ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عذاب قبر کا واقعہ رونما ہوا جسے تمام مدینہ والوں نے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عیسائی مسلمان ہوتا ہے اور وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھ لیتا ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وحی کی کتابت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اپنے عیسائی مذہب میں واپس چلا جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی جانتے تھے جو میں ان کے لیے لکھ دیتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بدبخت کو موت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے موت دیتے ہیں، اور اس کے عیسائی ساتھی اسے قبر میں دفن کرتے ہیں، اسے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، زمین اسے برداشت نہیں کرتی، زمین اسے باہر نکال کر پھینک دیتی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ زمین اسے برداشت نہیں کرتی، زمین اسے باہر نکال کر پھینک دیتی ہے۔ اس کے عیسائی ساتھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم نے تو اسے قبر میں دفن کیا تھا، یہ باہر پڑا ہوا ہے۔ پھر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ھذا فعل محمد و اصحابہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کے کام لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مذہب سے نکل کر ہمارے مذہب میں آ گیا تھا۔ اور پھر وہ عیسائی اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، اور آگے سے کچھ گہری قبر کھودتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وقد لفظتہ الارض، زمین پھر اسے برداشت نہیں کرتی، زمین پھر اسے باہر نکال کر پھینک دیتی، زمین اسے برداشت نہیں کرتی۔ اس کے عیسائی ساتھی پھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ باہر پڑا ہوا ہے، پھر یہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ھذا فعل محمد و اصحابہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کے کام ہیں۔ وہ پھر جتنی گہری ہو سکتے تھے اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، یعنی اس کے لیے فل گہری قبر کھود دیتے ہیں، اسے دفن کر دیتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وقد لفظتہ الارض، زمین پھر اسے برداشت نہیں کرتی، پھر اسے باہر نکال کر پھینک دیتی ہے۔ پھر عیسائیوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب قبر ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عذاب قبر یہ برحق ہے، تو لہٰذا ہمیں عذاب قبر کے بچاؤ کے لیے کچھ ایسے اقدامات اختیار کرنے چاہیے، کچھ ایسی نیکیاں سر انجام کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے بچ سکیں۔ ہمیں عذاب قبر کی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، ان پر عذاب قبر کا کس قدر خوف طاری ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مطہرہ، ان کے متعلق آتا ہے، ان کے بھتیجے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح ان کے پاس جاتا ہوں،
دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قیام میں کھڑی ہیں اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہی ہیں اور روئی جا رہی ہیں۔ ان کے بھتیجے فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی وہ ایک آیت پڑھ رہی ہیں اور روئی جا رہی ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے الہ العالمین ہم پر بھی احسان فرما دے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ آیت پڑھی جا رہی ہیں اور روئی جا رہی ہیں۔ ان کے بھتیجے فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا فمللت، میں تھک گیا اور میں بازار کہیں کام چلا گیا۔ جب میں بازار سے واپس آیا دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی طرح قیام میں کھڑی ہیں اور قرآن مجید کی وہی آیت پڑھ رہی ہیں اور روئی جا رہی ہیں۔ احباب، یہ سلف صالحین تھے، یہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، لیکن پھر بھی ان پر عذاب قبر کا کس قدر خوف طاری ہوتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دفعہ مسجد کے باہر تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد میں موجود تھے ان افراد سے فرمایا کہ اجلسو، تم سب بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ ابھی مسجد کے باہر ہی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنے اجلسو بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ختم کیا، جمعہ ختم کیا، تو عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا کہ عبداللہ بن رواحہ تم باہر ہی بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے نکلا ہو اجلسو بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جلیل القدر صحابی ایک دن اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں اور روئی جا رہے ہیں۔ ان کی بیوی بھی رو رہی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ کیوں روتے ہو؟ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی ایک آیت سونے نہیں دیتی، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس دن کافروں کی گردنوں میں توکے پہنائی جائیں گی اور انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی یہ آیت سونے نہیں دیتی، یعنی کس قدر خوف طاری ہوتا ان پر۔ احباب، یہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، لیکن پھر بھی ان پر عذاب قبر کا اس قدر خوف طاری ہوتا۔ یہ کیوں ہوتا؟ کیونکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان القبر اول من منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ، اگر کوئی شخص قبر سے نجات پا گیا، اگر کوئی شخص قبر کے امتحان سے پاس ہو گیا، فما بعدہ ایسر، کائنات کے امام فرماتے ہیں اس کے لیے بعد کے مراحل آسان ہیں۔ فإن لم ينجو، اگر کوئی شخص قبر میں پکڑا گیا، اگر کسی شخص کو قبر میں عذاب ہو گیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں فما بعدہ اشد، اس کے لیے بعد کے مراحل بھی بہت سخت ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسی نیکیاں سے انجام دینی چاہیے جس کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں۔ آگے میں کچھ نیکیاں ذکر کر دیتا ہوں جس کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں بھی ہم نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، ثواب و اجر پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی نیک اعمال سر انجام دے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم ایسے شخص کو پاکیزہ پاک زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ نیک اعمال سر انجام دینے، اور نیک اعمال سر انجام دینے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہ خود بخود مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ چند ایک نیکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من صلی صلاۃ واحدہ، کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور پیدل چل کر آتا ہے، جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں لم یکتو خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجہ، وہ گھر سے کتنے بھی قدم چل کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ وحطت عنہ الخطایا، اور اس کے ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص 10 قدم چل کر آیا ہے،
ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص 100 قدم چل کر آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ 100 درجات بلند کر دیتا ہے اور 100 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری نیکی جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات و مصائب پر صبر کیا جائے۔ جیسا کہ بھائی سفیان نے بیان کیا، صبر کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مشکلات و مصائب پر صبر کیا جائے، یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من الحم ولا غم ولا حزن ولا حزن، کہ بندہ مسلم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی بیماری پہنچتی ہے، الا کفر اللہ بها من خطاياه، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور بندہ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ جب اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک خاتون جن کا نام ام صائب تھا، کیا نام تھا؟ ام صائب، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ بیماری کی وجہ سے کپکپا رہی تھی، یعنی ان کا جسم کپکپا رہا تھا اس عورت کا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ ما لک یا ام صائب تذبذبین، کہ ام صائب کیا معاملہ ہے، اس طرح کیوں کانپ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے جواب دیتی ہے قالت ہما یا رسول اللہ، مجھے سخت بخار ہے، لا بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس بخار کو تہز نہز کر دے، اللہ تعالیٰ اس بخار میں برکت نہ رکھے۔ جب کائنات کے امام نے اس کی زبان سے الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ لا تسب الہما، کہ ام صائب بخار کو گالیاں مت دو، انما تذہب خطایا بنی آدم کما یذہب الکیر خبث الحدید، یہ بخار بنی آدم یعنی انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح لوہار کی بٹی لوہے سے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مشکلات پر، بیماریوں پر صبر کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور بندے مومن کی شان یہی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر اس کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسے مراحل ہیں جہاں انسان صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو یہاں انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا پڑھے، جیسے مسلم کی حدیث ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے الہ العالمین مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر دے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، ایک دفعہ میرے پیچھے پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے الہ العالمین مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر دے۔ اس روایت کو روایت کرنے والی ام سلمہ ہے۔ کون ہے؟ ام سلمہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھ لے الا اخلف اللہ خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ آگے یہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ وہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یہ باتیں کرنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، وہ تو جلیل القدر صحابی تھے، مہاجرین میں سے تھے، ان سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ آگے فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو پورا کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں مجھے شوہر عطا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کر لی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ امہات المومنین میں سے ہے۔ اب آپ اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو شخص مشکلات پر، مصائب پر، بیماریوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں یا اسے اس کا بہت ہی اعلیٰ صلہ دیتے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس شخص کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے قبضتم ولد عبدی،
کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا ہے؟ فیقولون نعم، تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَقَذَبْتُمْ ثَمَرَةَ قَلْبِي، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا ہے؟ یعنی بچہ، یہ انسان کیا دل کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ اولاد ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ عَبْدِي، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا ہے، یعنی اس کے بچے کو فوت کر دیا ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال عبدی، جب تم نے میرے بندے کے بچے کو فوت کیا تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، میرے بندے کی کیا حالت تھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے الہ العالمین حمدک، آپ کا بندہ آپ کی حمد بیان کر رہا تھا، آپ کی ثنا کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ابنؤ فی بیت الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ جو شخص مشکلات پر، مسائل پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور کائنات کے امام کا فرمان ہے، ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تیسری نیکی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ، بہت ہی اعلیٰ حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ، کائنات کے امام فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک دفعہ درود پڑھا، اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں اس میں، 20 سیکنڈ۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور رفعت لہ عشر درجات، اور ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، وحدت عنہ عشر الخطایات، اور ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ 10 خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کام کتنا ہے؟ 20 سیکنڈ کا۔ اجر کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور نیکی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ یہ ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں من اکل طعاما، جس شخص نے کھانا کھایا۔ اب کھانا کھانا یہ میری بھی ضرورت ہے، آپ احباب کی بھی ضرورت ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جس شخص نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا کام کیا، چھوٹا سا کام یہ ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے، وہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے میں کتنی دیر لگی؟ صرف اور صرف 10 سیکنڈ۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ 10 سیکنڈ کی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر کتنا دیتا ہے؟ اس کے اگلے پچھلے تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔